السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے پہلے مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم کھولیے، آیت نمبر 30 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم، جس دن، تجدو، پائے گا، وجدہ یجدو سے، وجدن اور وجودن بھی اسی سے ہے، کلو، ہر، نفس، شخص، ما، جو، عاملت، اس نے کی ہوگی یا جو عمل اس نے کیا ہوگا، من، سے یا کوئی، خیر، نیکی، محترا، موجود پائے گا۔ حاضر کیا گیا بھی اس کا معنی موجود بھی ہے، احصارن سے ہے، و، اور، ما، جو، عاملت، اس نے کی یعنی عمل جو اس نے کیا، من، کوئی، سوء، برائی والا، برا عمل جو اس نے کیا، تودو، وہ چاہے گا، آرزو کرے گا، یا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں تودو، وہ چاہے گا، آرزو کرے گی، دوست رکھے گی، ودہ یا ودو سے، مودتن بھی اسی سے، جس کا معنی ہے دوست رکھنے، محبت کرنے کے ہیں۔ لو، کاش، ان، کے، بین، درمیان، ہا، اس کے، ہا کے ضمیر یہ دیکھیں کس کے لیے ہوتی ہے، مؤنث کے لیے، و، اور، بین، درمیان، ہو، اس کے، ہو کی ضمیر مذکر کے لیے ہوتی ہے، امدن، مسافت، فاصلہ، بعیدن، دور کا، و، اور، یحذر، ڈراتا ہے، کم، تم کو، حذر یحذر، اس کا معنی ہوتا ہے متنبع کرنا، آگاہ کرنا، خبردار کرنا۔ اس سے پچھلی آیات میں بھی تو آپ نے پڑھا تھا نا، یعنی وہ اپنے غضب سے ڈراتا ہے، کون؟ اللہ، اللہ تعالی، نفسہ، ذات، اپنی ذات سے، وہ، اور، اللہ، اللہ تعالی، رؤوف، اس کا معنی شفقت اور رحمت کے ہیں، بالعباد، اپنے بندوں پر۔ اب عبد کا جو معنی ہے اس کا میں نے بتایا تھا، جیسے سورہ کہف میں بھی ہے اور سورہ بقرہ میں ہے، العبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، ایک معنی اس کا غلام ہے اور دوسرا معنی اس کا بندہ کے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یوم تجد کل نفس، جس دن موجود پائے گا ہر نفس، ما عملت من خیر، جو کی تھی اس نے نیکی، محترا، اپنے سامنے پائے گا، یعنی جو نیکی اس نے کی ہوگی وہ اپنے سامنے پائے گا، وما عملت من سوء، اور جو کچھ کی تھی اس نے برائی تو وہ بھی سامنے پائے گا۔ تودو، لو، ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اب تمنا کرے گا، خواہش کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس دن کے درمیان حائل ہوتی مدت دراز، یعنی بہت زیادہ ٹائم۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ النَّفْسَ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنے عذاب سے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ تفسیر جان لیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہر شخص قیامت کے دن اپنی کی ہوئی نیکی بھی اور برائی دونوں کو حاضر پائے گا۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ انسان کے کیے ہوئے اعمال تو اسے صادر ہونے کے بعد باقی نہیں رہتے، یہ اکثر سوال کرتے ہیں غیر مسلم، پھر قیامت کے دن یہ اعمال کیسے موجود ہوں گے؟ جواب تو اس کا بڑا پیارا ہے، دیکھو کہ قیامت کے دن صحائف اعمال موجود ہوں گے، جیسے کریم رب نے کہیں بھی تشنگی تو نہیں چھوڑی، سورہ جاثیہ میں ہمیں بتایا بے شک ہم لکھتے رہے جو کچھ تم کرتے تھے، بے شک ہم لکھتے رہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد کریم رب نے سورہ مجادلہ میں فرمایا کہ جس دن اللہ سب کو جمع کرے گا،
پھر ان کے کیے ہوئے کاموں کی ان کو خبر دے گا. اللہ نے ان سب کو محفوظ کر لیے اور وہ انہیں بھول چکے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. اب دیکھیے، مومن جس گناہ پہ توبہ کر لیتے ہیں نا، کریم رب ان سارے گناہوں کو اپنے صحیفہ اعمال سے، جو بندوں کے صحیفہ اعمال ہوتے ہیں نا، ان سے مٹا دیتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ متوقع ہے کہ جن گناہوں پر بندے نے توبہ کر لی وہ اس عموم سے مستثنا ہوں گے، اس سے خارج ہو جائیں گے. اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، قیامت کے دن ہر انسان اپنے کیے ہوئے عمل کی جزا پائے گا، جیسا کہ سورہ زلزال میں کریم رب نے ہمیں سمجھایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ اکبر. جس نے ذرہ برابر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی وہ اس کی جزا کو دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی پھر اس کی سزا کو بھی دیکھے گا. اب کریم رب نے فرمایا کہ اللہ تمہیں اپنے ذات کی غضب سے ڈراتا ہے، اس میں وعید کا بیان ہے نا. اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ عباد اپنی بندوں پر نہایت مہربان، اپنے بندوں پر، اپنے خاص بندوں پر. پھر وعید کے بعد وعدہ کا جو ذکر فرمایا نا کہ ایمان خوف اور امید کے مابین ہے، اور وعد میں رعوف مبالغہ کا صیغہ ہے، جو کہ کیا ظاہر کرے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس کی وعید پر اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. تو کریم رب نے اپنے کمال علم اور وسط قدرت کا ذکر کر کے یہ ظاہر کر دیا کہ وہ ہر ظاہر، ہر باطن چیز کے ماخذہ پر قادر ہے، پکڑنے پر قادر بھی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا اللہ بڑا بخشنے والا، یہ ہے کہ اللہ پکڑنے والا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا کہ اس وقت سے پہلے سنبھل جائے. تو اس کے غضب سے ہمیں ڈرنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ اپنے رعوف کا ذکر کیا، کیونکہ وہ بندوں کے گناہوں پر فوری گرفت نہیں کرتا، وہ تو بڑا پیار کرتا ہے نا، بلکہ وہ بندوں کو اللہ سے توبہ کرنے اور اس گناہ کی تلافی اور تدارک کی مہلت دیتا ہے. تو اس آیت کریمہ نے اللہ تعالیٰ نے عباد کا لفظ جو استعمال کیا نا، وہ عباد پر رعوف ہے، اور قرآن کریم میں عباد کا لفظ زیادہ تر نیکیوں پر آیا ہے. جیسے سورہ فرقان میں آیت نمبر 63 ہے غالباً، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں. اب اپنے بندوں کی ایک اور بھی بات بتائی، اور بڑی میٹھی سی بات سورہ حجر میں، اور میں ضرور، شیطان نے وہ بات کی تھی نا کہ اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے. اب اللہ تعالیٰ کی خاص بندوں کا تذکرہ ہے، سوائے ان بندوں کے جو ان میں سے چن لیے گئے. شیطان کا وار بھی ان لوگوں پر نہیں چلے گا جو اللہ کے خاص بندے. اب خلاصہ کلام کیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار اور فساق کی وعید کا ذکر کیا، پھر مومنین اور صالحین کے لیے وعدہ کو ذکر کیا، اور یہ ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح کفار اور فساق کو سزا دینے والا ہے نا، اسی طرح اپنے پیارے لوگوں کو جزا دینے والا بھی ہے. اب اس آیت کریمہ میں ہم نے کیا سمجھا کہ دیکھو ابھی تو سنبھلنے کا ٹائم ہے نا، تو جب ساری چیزوں کو سامنے پانا ہے ہم نے، تو بہتر نہیں ہے کہ اچھی چیزیں ہم لوگ کر لیں، اچھے کام ہم کر لیں. نیکیاں تو کون سا مشکل کام ہے، کسی کو ایک چھوٹا سا کھجور کا ٹکڑا دینا بھی نیکی ہے، کسی سے میٹھا بولنا بھی نیکی ہے. تو نیکیاں ہم ابھی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم اللہ نے دیا ہوا ہے. تو گناہ جو ہو گئے اس پہ آج ہم سچے دل سے توبہ کریں گے، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے. پچھلی ساری جتنے گناہ ہوں گے میرا کریم رب، ہمارا کریم رب اس کو مٹا دے گا، اور نیکیاں باقی رہنے والی ہوتی ہیں. تو کیا میں توقع کروں انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ہم کوئی گناہ جان بوجھ کے یعنی ارادتاً نہیں کریں گے، اور اگر ہو جائے گا غلطی سے ہو جاتا ہے نا انسان ہونے کے ناطے، تو ہم فوراً معافی مانگیں گے، نیکی کریں گے بھی، اور دوسروں کو نیکی کی دعوت بھی دیں گے. یہ نہیں کہ خود کریں گے اور بیٹھ جائیں گے، نہیں،
خود بھی نیکیاں کریں گے، دوسروں کو بھی دعوت دیں گے، اور جنت میں ہم بہت بڑا سارا اپنا گھر انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس موقع ہے۔ پھر آنکھیں بند ہوئی تو پھر تو ہم نیکیاں نہیں کر سکتے نا۔ بس لا الہ ہے ہم لوگ جو پڑھتے ہیں، مرنے کے بعد پیچھے جو دعا کرے گا ہمارے لیے تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اللہ ہمیں ابھی سے سنبھلنے کا حکم دے رہا ہے، تو سنبھل جائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آج کے بعد ہم نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کے لیے یہ بھی گولڈن چانس ہے کہ آپ اپنے جو جاننے والے ہیں ان کو گروپس میں شامل کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ سننے والے بھی ہوں، اور سن کے زیادہ عمل کرنے والے بھی ہوں۔ اور احادیث طیبہ کا مفہوم ہے کہ جو آپ کے کہنے پر، جیسے آپ گروپ میں ڈالیں گے، وہ نیکیاں کرے گا تو آپ کی نیکی میں کمی نہیں آئے گی، نہ ہی اس بندے کی، بلکہ جو نیکیاں وہ کرتا جائے گا اس کے حصے میں بھی آئیں گی، اور وہ نیکیاں آپ کے حصے میں بھی آئیں گی۔ تو ہے نا فائدے کا سودا۔ خوش نصیب ہے تمام ایڈمنز جو کہ یہ کام کر رہی ہیں، خود بھی سنتی ہیں، عمل کرتی ہیں، تو دوسروں کو بھی جب فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو جب ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو انہیں نہیں پتا کہ ایک ایک لمحے میں وہ کتنی زیادہ نیکیاں کما رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک بہت ساری کامیابیاں دے جو میرے تمام معاونین ہیں، لکھنے والے، فارورڈ کرنے والے، سننے والے، سب کو۔ اور یہ بھی دعا ہے مولا کریمہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما، دنیا میں بھی سرخرو فرما، اور قیامت والے دن بھی ہمیں سرخرو فرما۔ ہمیشہ دعاؤں کی درخواست رہے گی۔